تو ڈیمانڈ ایک تو کہتے ہیں کہ کلنٹن ادھر آئے، پاکستان پہلے آئے، ہندوستان بعد میں جائے، ہمیں زیادہ وہ دینے چاہیے ہمیں، یہ نیچرلی ہو سکتا ہے اس طرح۔ لیکن ایک اور چیز عجیب سی کہتے ہیں کہ کوشش کریں، جنرل زینی مجھے اشور کرے کہ امریکن ٹروپس لائن آف کنٹرول کے اوپر ہندوستان پاکستان کے اوپر ڈپلوائے ہونی چاہیے آؤٹ آف دا بلو۔ یہ 1-to-1 میٹنگ میں تھا۔ تو بعد میں پریس بھی انہوں نے 18-19 تاریخ پریس کے جو میگنیٹ تھے ان کو، اچھا یہ بتائیے پہلی یا دوسری کمیٹی جو تھی اس میں ایڈمرل فصیح بخاری صاحب تھے؟ ہاں، میرے رائٹ پہ بیٹھے تھے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور جنرل کرامت بالکل میرے سامنے۔ اور جب یہ بات آئی کہ ہوگی اس طرح ہم چلیں گے، تو نواز شریف صاحب نے آگے ہو کے تو فصیح بخاری صاحب کو، ایڈمرل کو کہا، ایڈمرل دیر ول بی ہارڈ ڈیز اینڈ سینکشنز، یور مرسیڈیز ول بی وڈران۔ بخاری صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، بخاری صاحب یہ میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا مشکل وقت آ جائے گا جس سے آپ کو اپنی مرسیڈیز جو وہ بھی واپس کرنی پڑے گی؟ I don't remember him having said that. But what I do remember is that Mr. Nawaz Sharif, I think everyone, and he included, was quite clear that the testing has to be done. But he wanted to do it, I think, at a time which would have been most beneficial to Pakistan. ٹھیک ہے، اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ہو، لیکن ٹائم کا فیکٹر تھا شاید۔ جس طریقے سے ہم نے کرنا تھا اینڈ ہاؤ مچ پولیٹیکل ایڈوانٹیج وی ٹو گین فرام اٹ، وہ ان کے دماغ میں تھا کہ یہ اگر کشمیر سے ریلیٹ ہو جائے تو 60 ایئرز کی جو ہماری ڈپلومسی فیل ہوئی تھی وہ اب پتہ لگ جائے گا دنیا کو کہ ہم نیوکلیر گئے ہیں ٹو اوائڈ نیوکلیر بلیک میل آن کشمیر۔ کشمیر ہمارا ایشو ہے۔ تو آئی تھنک وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ میجر پولیٹیکل فائدہ اس سے ہم نکالیں تو تب ٹیسٹ کریں۔ اوکے، اچھا گور ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹالبوٹ صاحب کا بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ سنائی ہے ساری، جو ٹالبوٹ کی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن آپ کا ویو یہ ہے کہ نواز شریف کرنا چاہتے تھے لیکن ٹائمنگ کا تھوڑا سا ان کے ذہن میں کنفیوژن تھا کوئی؟ کیونکہ پولیٹیکل آدمی ہیں، وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس میں پولیٹیکل ایڈوانٹیج نکلے تو تب ٹیسٹ ہو، یہ نہیں کہ صرف انڈینز نے کر دیا تو ہم بھی آگے سے جواب وہی دے دیں۔ دیر مسٹ بی سم پولیٹیکل ایڈوانٹیج ٹو بی گینڈ۔ یاسر صاحب آپ نے گفتگو سنی، آپ اندازہ لگایا ہوگا۔ گور ایوب صاحب کا کہنا ہے، وزیر خارجہ تھے آپ کے اس وقت، ان کا کہنا ہے میاں صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے دھماکے۔ وہ اس طرح سوری وہ یہ ہے کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ پہلے اتنا انتھوزیاسٹک اور سیکنڈ میٹنگ میں ہوا کیا بات ہوئی، کس نے ایڈوائز؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمرل فصیح بخاری صاحب نے بڑا ریکارڈ اسٹریٹ کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے کاندھوں پہ بہت اہم ذمہ داری تھی، اور یہ بات ہسٹری میں سب کو بہت واضح ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی ان کا ہارٹ کہاں پہ تھا۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ وقت چاہیے تھا ہمیں، اور گور ایوب صاحب خود ملٹری سے رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ملٹری اسٹریٹجی میں ایک چیز جو بنیادی طور پہ کری جاتی ہے کسی بھی ایکسرسائز میں، کیموفلاج اور ڈسپشن۔ آپ اپنے عزائم کو اور اپنے ایسٹس کو ہمیشہ کیموفلاج کرتے ہیں اور ایک ڈسپشن بلڈ کرتے ہیں تاکہ اینمی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی ریئل انٹینشن کیا ہے۔ پاکستان کو نہ صرف وقت چاہیے تھا بلکہ پاکستان کو اس بات کا بھی اینٹیسپیشن تھی کہ آپ پر سینکشنز لگیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے جو ریزروز تھے، جو فائنینشیل ریزروز تھے، وہ امریکہ اور ایسی جگہوں سے انہیں ہمیں ہٹانا تھا جو کہ ویسٹ کے قبضے میں ہوتے تو ہم تو بالکل ہی میلٹ ڈاؤن کر جاتے، اور اس کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ اور اگر آپ ان لوگوں سے کہ جو اس وقت وزارت خزانہ کے اندر تھے اور کلیدی جگہوں پر تھے، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان 15 دنوں کے اندر کہ جب حکومت نے ایک صلاح مشورے کا رکھا وقت اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج بھی رکھا، تو اپنی تمام تیاری مسلسل متواتر جاری رکھی کہ جس سے ہم اس منزل کو حاصل کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ایکسپوز کیے بائی انگیجنگ دیم۔ انہوں نے کہا جی آپ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم دھماکہ کریں تو آپ ہندوستان کو سزا دیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ کیس بلڈ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ شو کر رہی ہے، وہ اپنے سٹینڈرڈز میں فیئر نہیں ہے، اور اب پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کو کرے۔ یہ وہ ڈپلومیسی کا میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی تھی۔ نہ صرف یہ انہوں نے کی بلکہ اس کے بعد اس حکومت کی جو ایک بہت بڑی کامیابی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ہمارے اوپر بدترین اکنامک سینکشنز لگے، لیکن جاوید چودھری صاحب کسی ایک دن کسی پیٹرول پمپ پر لائن نہیں لگی،
کسی ایک دن ہسپتالوں کے اندر دوائیوں کی شارٹیج نہیں ہوئی، کسی ایک دن سڑکوں کے اوپر فوڈ رائٹس نہیں ہوئے. حکومت نے پوری دنیا کی سینکشنز کا مقابلہ کر کے پاکستان کے عزم کو، پاکستان کے فیصلوں کو، جو ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے فیصلے لندن واشنگٹن میں نہیں ہوتے. اور ایک آخری بات مجھے جس پہ بڑا افسوس ہے، دیکھیے دنیا میں کسی ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جو ایک کیبنٹ منسٹر ہے وہ ایک انڈر اوتھ آف سیکریسی ہوتا ہے. اور آپ ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کے یا کیبنٹ کے چیزوں کو جب اسی طرح سرے عام لکھیں گے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، پولیٹیکل مائلیج کے لیے اس میں کریں گے، یہ وائلیشن ہے اور سیکریسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کبھی ہندوستان کی ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی جو رودات نہیں سنی ہوگی کہ کسی نے لکھا ہو وزیر نے، ان کے وزیر خارجہ نے، کہ جی کس جنرل نے کیا کہا تھا، کس ایڈمرل نے کیا کہا تھا، کس آرمی چیف نے کیا، ایئر فورس چیف نے کیا کہا تھا. انتہائی یہ غیر ذمہ داری ہے ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جن کو بہت اہم عہدوں پر فائدہ. ڈیفینیٹلی یہ بات میں گوہر ایوب صاحب کے سامنے رکھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کریں گے اور بریک کے بعد اس بات کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. خواہشات ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.